رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کعبہ معظمہ اپنے پاس بلا کر نیکیوں سے رحمتوں سے مالا مال فرماتا ہے، لیکن رمضان ایسا مہینہ ہے وہ خود ہمارے پاس آ کر ہمیں نیکیوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ کعبہ معظمہ ایک کنویں کی مانند ہے اور رمضان شریف دریا کی مانند ہے۔ اور پھر ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ جیسے کعبہ معظمہ اگر کنواں ہے تو رمضان شریف بارش کے قطرات ہیں، یعنی اس قدر رمضان شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، جیسے کعبہ معظمہ کو فوراً جیسے ہی نظر پڑتی ہے تو دعا کا حکم دیا جاتا ہے کہ جیسے پہلی نظر پڑے دعا جو بھی مانگو قبول ہوگی، لیکن بندہ جو صاحب استطاعت ہے وہی جا سکتا ہے۔ لیکن رمضان ایسا مہینہ ہے کہ چاہے امیر ہو یا غریب، یا صاحب استطاعت ہو یا طاقت نہیں رکھتا، یہ رمضان سب کے پاس آتا ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں کہ وہاں کعبہ معظمہ کو دیکھنے کے بعد دعا جو مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ایسی کرم کی بارش فرمائی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک فرشتہ ندا کرنے والا، منادی کرنے والا ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی رب سے مانگنے والا، اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ یہ نہیں کہ جیسے دعا مانگو اس وقت اسی وقت ہوگی، لیکن رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر پھر سحری تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، رحمت بھری نظر فرماتا ہے، اور پھر رب کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر پڑ جاتی ہے وہ نجات یافتہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ سحری کے وقت دعا مانگا کرو اور افطاری کے وقت دعا مانگا کرو، کیونکہ یہ دعائیں قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور ہم لوگوں کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ سحری میں ہمیں اتنا وقت نہیں ملتا کہ ہم دعا مانگیں، کیونکہ سحری ہم لوگوں کا معمول یہ ہو جاتا ہے کہ جب تک سحری کا وقت ختم نہیں ہو جاتا اس وقت ہم صرف کھانے پینے میں لگا دیتے ہیں کہ کون سی چیز ہم سے چھوٹ رہی ہے، کون سی چیز ہم نہیں کھا سکتے، اور بعض تو ایسے ہیں کہ ختم ہو جانے کے بعد بھی کھاتے رہتے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب تک اذان نہیں ہوتی سحری کا وقت اس وقت تک رہتا ہے۔ اس بات کو ملاحظہ کر لیں کہ اگر کسی کا یہ ذہن بنا، کیونکہ بعض لوگوں کے گھروں میں پرانے خیالات کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جیسے سحری کا وقت ختم ہوتا اذان ہو جاتی، لیکن اب جیسے ماحول آپ جانتے ہیں کہ سحری کا وقت جیسے ختم ہوتا ہے اعلان ہوتا ہے کہ سحری کھانا پینا بند کر دے، لیکن اسی خیالات کے کچھ عمر دراز ہوتے ہیں، گھر میں بچوں سے کہتے نہیں جب تک اذان نہیں ہو جاتی کھاتے رہو۔ اور بعض گھروں کا تو یہ عالم ہے کہ وہ وہاں کی مسجد نہیں جو ہماری یہاں کی مسجد ہے، یہاں کی مسجد کی جب تک اذان نہیں ہوتی کھاتے رہو پیتے رہو۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس سے روزہ تو ہوگا ہی نہیں، کیونکہ سحری کا وقت ختم ہو گیا پھر اس کے بعد آپ کا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس بات کا خاص خیال رکھیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سحری میں تاخیر کرو۔ تاخیر کا مطلب اتنا تاخیر نہیں کہ صبح کی سفیدی نظر آ جائے سحری کا وقت ختم ہو جائے، تاخیر کا مطلب اتنا ہے کہ کوئی 3 بجے کھا کر سو جاتا ہے، کوئی 4 بجے کھا کر سو جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ سحری میں تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ سحری کے اختتام کے وقت تک سحری کرو، اس لیے کہ آخری وقت تک جب تم کھاؤ گے تو تمہارے پورے دن میں تھکان نہیں ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ افطار میں جلدی کرو۔ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ افطار کا وقت جب ہو جائے تو فوراً افطار کر لو،
روزہ کھول لو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ افطار کا وقت ہو گیا، بعد میں کچھ منٹ بعد کھولیں گے، کچھ دیر بعد کھولیں گے، ایسا نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باتوں کی تاکید فرمائی ہے، اور پھر فرمایا یہ دونوں اوقات جو ہیں اس وقت دعا کی مقبولیت کا وقت ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ افطاری کے وقت بیٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کروں گا، اس کی دعا کو ضرور قبول فرماؤں گا۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، جب سحری اور افطار کا وقت آئے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دعا میں مشغول کر دیں۔ لیکن ہم لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ افطاری کے وقت ساری چیزیں جمع کرنے میں ہم لگ جاتے ہیں کہ کون سی چیز افطاری میں بچ گئی ہے اسے لا لیں۔ یاد رکھیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ افطاری کے وقت دعا کریں، اور روزہ کھولنے کے بعد یہ حکم دیا گیا ہے کہ جیسے روزہ کھولا جائے، افطار کی جائے، پھر اس کے بعد بھی دعا مانگا جائے۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، پیارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہر گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ صبح سے لے کر شام تک، یہ افضلیت رمضان شریف کی یہ ہے کہ پروردگار عالم ہر گھڑی میں کئی لاکھ گنہگاروں کے اللہ مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن اس بات کا بھی ہمیں خیال یہ رکھنا ہے کہ رمضان شریف کے جو ہم روزے رکھتے ہیں اس کو کس طریقے سے ہم گزاریں۔ اور یہ بھی دیکھنے میں ملا اکثر لوگ روزے نہیں رکھتے، یہ سوچ کر یہ کہتے بھی ہیں کہ دیکھو روزے ہم رکھیں گے لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے اس لیے ہم روزے نہیں رکھتے، کیونکہ نماز پڑھنے کا ہمیں وقت نہیں ملتا، اور نماز کے وقت ہم کہیں اور ہوتے ہیں، جب نماز نہیں تو پھر روزہ کیسا؟ دیکھیں روزہ الگ عبادت ہے، نماز الگ عبادت ہے، اور نماز جو ایک جسمانی عبادت ہے، اور روزہ یہ ایسی عبادت ہے اور اس کا ثواب ایسا ہے جس کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے، روزہ صرف میرے لیے ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ جو دوسرے اعمال ہیں، جو دوسری عبادتیں ہیں، ان تمام کی جزا، ان تمام کی نیکیاں کیا ہیں، رب نے واضح طور پر اعلان فرما دیا، لیکن روزے کا جو نیکیاں، جو ثواب اس کے بارے میں رب نے پوشیدہ رکھا اور فرمایا کہ روزے کی جزا اور اس کی جو نیکیاں ہیں یہ پوشیدہ اس لیے ہے کہ روزے دار کو خود میں اس سے عطا فرماؤں گا۔ اور پھر رب فرماتا ہے کہ روزے دار کی جزا جو ہے میں خود ہی ہوں، کہ روزہ رکھ کر بندہ مجھے پا لیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس بات کو ذہن میں نہیں سے نکال دیں کہ نماز پڑھیں گے تو روزہ رکھیں گے، تو لہٰذا نماز تو ہمیں زندگی بھر پڑھنی ہی ہے۔ اگر نماز چھوٹ گئی کسی وقت کی اور جان بوجھ کر چھوٹی تو سخت سے سخت گنہگار بھی ہیں، اور پھر اس کا دردناک عذاب بھی ہے جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی۔ فرماتے ہیں کہ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس کے بارے میں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جہنم کے جس جہنم کے دروازے سے اسے اندر داخل ہونا ہوتا ہے۔ اور پھر عزیزان محترم، بے نمازی کے بے شمار اس کے وعیدیں سختی کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ تو لہٰذا مرتے دم تک کی نماز ہر مسلمان عاقل بالغ پر یہ فرض ہے، لیکن روزہ جو ہے یہ ایسی چیز ہے، یہ ہر مسلمان عاقل بالغ، اس میں نہ امیر ہے نہ فقیر ہے، بس اس میں روزہ ہی روزہ ہے کہ جس نے روزہ رکھا اس نے رب کا قرب حاصل کر لیا۔ تو عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ نماز کی ہم پابندی کریں انشاءاللہ تعالی۔ یہ مہینہ آتا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ جن چیزوں کو ہم نے بھلا رکھا ہے، جن چیزوں کو ہم نے چھوڑے رکھا ہے، اس مہینے میں ہماری پھر سے تربیت ہو جائے، پھر سے ہم معلوم کر لیں کہ ہماری روٹین کیا ہونی چاہیے، ہمارا کردار، ہمارے اور نمازوں کی پابندی کیسی ہونی چاہیے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھانے کے لیے آتا ہے، تو لہٰذا نمازوں کی ہم پابندی کریں اور روزوں کے اندر اخلاص پیدا کریں، ذکر و اذکار کی کثرت کریں، دعائیں کریں، صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا دگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، اور اسی کے ساتھ کچھ مسائل بھی آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ ساتھ میں
روزوں کے مسائل کے ساتھ ساتھ آپ نماز کے بھی مسائل انشاءاللہ سماعت فرما لیں گے تو یہ بہتر